الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا اولئک الذین يدعون یبتغون الی ربهم الوسیلہ یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ آپ کہیں ذرا پکارو نہ ان کو جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تم سے تکلیف کے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ بدلنے کا۔ وہ بزرگ جن کو یہ مشرکین پکار رہے ہیں، وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف قرب کہ ان میں سے کون اپنے رب کے زیادہ قریب ہے، اور وہ امیدوار رہتے ہیں اس کی رحمت کے، اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یقیناً تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی خطبوں میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی کہ غائبانہ پکار حاجات اور مشکلات میں عبادت ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اس لیے دکھوں میں، پریشانیوں میں گھر کر اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ قرآن نے
اسی بات کی تلقین کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسی بات کا حکم دیا ہے کہ دعا اور پکار صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ ہاں، شریعت نے دعا کے سلسلہ میں ایک راستہ یہ کھلا رکھا کہ جس طرح آدمی خود دعا مانگتا ہے تو وہ کسی زندہ شخص کو یہ درخواست کر سکتا ہے کہ تو میرے لیے دعا کر۔ دوسرے سے دعا کی درخواست کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زندہ ہو۔ کسی بزرگ کو کہنا، مرشد کو کہنا، اپنے خطیب، امام، استاد، بزرگ، ان سے یہ درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں دو باتوں کا خیال ذہن میں رہے۔ ایک یہ کہ چھوٹے لوگ بڑوں کو کہیں، کم مرتبے والے لوگ بڑے مرتبے والے کو کہیں، مقتدی امام کو کہیں، مرید مرشد کو کہیں، یہ ضروری نہیں۔ کبھی بڑے مرتبے والے جو ہیں وہ کم مرتبے والے سے کہیں کہ تو میرے لیے دعا کر، یعنی مرید مرشد کو کہیں، اور کبھی کبھی مرشد مریدوں کو کہے، مقتدی امام کو کہیں، اور کبھی امام مقتدیوں سے کہے کہ تو میرے لیے کیا کر، دعا کر۔ ایک یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری بات ذہن میں یہ رہے کہ جس سے میں دعا کروا رہا ہوں یہ ضروری نہیں کہ اس کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ اس نظریے سے نہیں کہنا کہ یہ نیک آدمی ہے، بزرگ ہے، مرشد ہے، تہجد گزار ہے، ولی اللہ ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جیسے لوگوں میں عام مشہور ہے ہماری سنتا نہیں اور ان کی، یہ غلط خیال۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ دعا کی درخواست کر رہے ہیں لازماً اس کی دعا کیا ہو، قبول، اس کی التجا قبول ہو۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی. آپ سورۃ ہود پڑھیں، 12واں پارہ ہے. سورۃ ہود میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. بیٹا مشرک ہے، کنعان اس کا نام ہے. عذاب آیا، زمین نے اپنا پانی چھوڑا، آسمان برسنے لگا. حضرت نوح کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ نے کہا کہ کشتی میں ہر ضرورت کی چیز آپ بٹھا لیں، مگر بیٹھے گا وہی جس نے تیری دعوت کو قبول کی ہے، اس کے علاوہ آپ کی کشتی میں کوئی نہیں بیٹھے. بیٹا سامنے آ گیا، یہ کشتی میں ہیں. انہوں نے بیٹے کو خطاب کیا، یا بنی ارکب معنا، آؤ اور میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، یعنی ایمان قبول کرو، اور ایمان قبول کرنے کے بعد تم میری کشتی میں سوار ہو. بیٹا جواب میں کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے اس پانی سے بچا لے. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم الیوم من امر ربی الا من رحم. جس کو تم سیلاب سمجھے بیٹھے ہو نا کہ پہاڑ پہ چڑھنے سے بچ جاؤ گے، یہ سیلاب نہیں ہے، تیرے رب کا عذاب ہے. بچے گا وہی جس پہ رب رحم کرے گا. یہ التجائیں کر رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کافروں کا ساتھی نہ بن، ایمان قبول کر، میرے ساتھ آ. وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ کہتے ہیں کوئی بچانے والا نہیں. قرآن کہتا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ، باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، درمیان میں ایک لہر اٹھی، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. بیٹا کیا ہو گیا؟ کچھ سمجھے بھی صحیح آپ کے کوئی کہ ہر بات سمجھانی پڑتی. یہ جو کہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور چھڑا لیتے ہیں اور ان کی نہیں موڑتا اللہ اور انہیں بڑی طاقتیں حاصل ہیں، ساری کائنات کے اولیاء اللہ مل جائیں نا، حضرت نوح علیہ السلام کے قدموں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. پیغمبر ہے، اس پر وحی اترتی ہے، رب کے سلام آتے ہیں، اور پیغمبر بھی معمولی نہیں ہے، 950 سال رب کی توحید کے لیے مار کھائی، فتوے برداشت کی. کہتے ہیں ان کا نام نوح نہیں تھا، عبد الغفار تھا. نوح نوح سے ہے، نوح کا میں نے رونا. یہ سارا دن اللہ کی توحید بیان کرتے اور ساری رات اللہ کے آگے روتے رہتے تھے. اس سے نوح ان کا لقب پڑ گیا. واللہ عالم بالصواب. رات کو رب کے ڈر سے روتا ہے، دن میں رب کی توحید بیان کرتا ہے. اس سے بڑا محبوب الہی کون ہے؟
چاہتا ہے کہ بیٹا بچ جائے، میرے ساتھ کشتی میں آئے، ڈوبے نہیں۔ پھر یہ کام کروانے میں، کرنے میں حضرت نوح کامیاب ہو گئے؟ نہ بچا سکے نہ بچوا سکے۔ کہتے ہیں نا وہ خود کر دیتے ہیں، اور ایک اور ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کر تو نہیں سکتے، کروا لیتے ہیں۔ یہاں حضرت نوح نہ کر سکے نہ کروا سکے۔ بیٹا غرق ہو گئی، کشتی کنارے لگ گئی۔ قرآن بولا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے پکارا اپنے رب کو، ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، میرا بیٹا میری آل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، اور میرے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ تیرا وعدہ تھا کہ تو میری آل کو بچا لے گا، اور میرا بیٹا میری آل ہے، میرے سامنے غرق ہو گیا۔ تو بہترین فیصلے کرنے والا ہے، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تیری اہل اور تیری آل نہیں ہے۔ اس نبی کے گھر میں پلنے والا، اس نبی کے آنگن میں رہنے والا، اس نبی کی اہلیہ کی کوکھ سے جنم لینے والا، رب نے انکار کر دیا یہ تیری آل نہیں، انہو لیس من اہلک، یہ تیری آل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی رب نے ساتھ ذکر کی، انہو عمل غیر صالح، اس لیے تیری آل نہیں کہ اس کے عمل اچھے۔ کچھ سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں؟ یہاں جناب چہرے پہ داڑھی کوئی نہ ہو، زانی ہو، شراب پیے، لوگ کہتے ہیں آل رسول ہے جی، آل رسول ہے جی، نبی کے خاندان سے ہے۔ یہاں تو 15 صدیاں گزر گئی ہیں، 15 صدیوں کی نسلیں، اور وہاں نبی کا بیٹا بیوی کی کوکھ سے جنم لینے والا، اللہ نے اس لیے آل نبی ہونے کا انکار کر دیا، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں۔ معلوم ہوا جس کے عمل اچھے ہوں گے وہی آل رسول ہوگا، چاہے وہ سید ہو یا نہ ہو۔ یہ لوگوں کو گل سمجھ نہیں آنی، انہیں یہی سمجھ آنی ہے کہ سید بھی صرف وہ ہیں جو حضرت حسین کی اولاد میں ہیں، بس۔ حضرت علی دے 18 پتر سن، کتنے بیٹے تھے؟ 18۔ حضرت عثمان کی بھی اولاد ہے، حضرت رقیہ کی بھی اولاد ہے جی، لیکن انہوں نے محدود کیا آل رسول کو، صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد۔ وہ محبت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دکھائی جاتی ہے، میں نے لفظ بولے دکھائی جاتی، وہ محبت جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دکھائی جاتی ہے، محبت کا وہ رنگ حضرت حسن کے متعلق نظر نہیں جی۔ حالانکہ حضرت حسین
خلیفہ نہیں بنے، اور حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے تھے۔ واقعی صحیح معنوں میں وہ امام بنے، خلیفہ بنے، لیکن ان کے ساتھ محبت کا وہ انداز نہیں ہے۔ کیوں؟ آج تک تکلیف ہے بھئی انہوں نے معاویہ سے صلح کیوں کر لی تھی، وہی تکلیف ہے آج تک۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے صلح کی تھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، دمشق جا کے کی تھی، خلافت ان کے سپرد کی تھی، خلافت ان کے سپرد کی تھی۔ کون انکار کر سکتا ہے فریقین میں سے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہانے جو بنانے ہیں بناؤ بھئی، کیوں کی، کیا مجبوری تھی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے حضرت حسن سے کیا کی تھی، صلح کی تھی اور خلافت ان کے سپرد کر دی تھی۔ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی رونا روتے رہے ہو اور اب بھی رو رہے ہو، حضرت ابو بکر نے خلافت غصب کر لی، حضرت عمر نے چھین لی، حضرت عثمان نے غصب کر لی، بس یہی کہانیاں بناتے رہتے ہو، فلاں نے چھین لی، فلاں نے چھین لی، فلاں نے چھین لی۔ میں کہتا ہوں چلو جی انہاں تینوں نے چھین لئی، چوتھے نمبر تے حضرت علی نو مل گئی، خلافت ان کے پاس آ گئی، اب تو آپ کے گھر میں آ گئی تھی، ہن اٹھا کے معاویہ دی جھولی چ کیوں رکھی جے؟ کوئی نہیں سوال بنتا کہ بنتا ہے؟ اب تو گھر میں جو آ گئی تھی، حضرت علی خلیفہ بن گئے، پھر حضرت حسن خلیفہ بن گئے، اب تو گھر میں آ گئی تھی، پھر اٹھا کے معاویہ کی جھولی میں ڈال دی۔ حضرت حسین سے محبت کی جاتی ہے صرف، اور ان کی نسل کو آل رسول سمجھا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اس سے مراد سید ہوتے ہیں، اس سے مراد صرف سید ہوتے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد جو آ رہی ہے، آل رسول اور آل محمد سے مراد صرف وہی ہیں۔ میں قرآن کی مثال پیش کرتا ہوں جب، تو آگے سے گالیاں نکالنے لگتے ہیں، بے اس کس نال جا کے جوڑیا؟ میں نے ان سے جا کے جوڑا نہیں ہے، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو۔ فرعون کی تو اولاد ہی کو نہیں تھی، نہ اس کی بیٹی تھی، نہ داماد تھے، نہ نواسے تھے، کچھ بھی نہیں۔ وہاں کیا، وہ تو 4 لاکھ کی فوج تھی، وہ اس کی اولاد تھی؟ وہ کون تھے؟ لغت کی کوئی سی کتاب آپ اٹھائیں، کوئی امام راغب کی مفردات اٹھائیں، فیروز آبادی کی القاموس اٹھائیں، منظور افریقی کی لسان العرب اٹھائیں، المنجد اٹھائیں، لغت کی کوئی سی کتاب اٹھائیے گا، آل کا معنی پڑھیے گا، آل متبع، آل کا معنی کیا ہے؟ متبع، پیروکار، پیروکار، ماننے والے، ایمان لانے والے، اس کے پیچھے چلنے والے۔ آل کا معنی متبع ہے، تو جتنے لوگ میرے نبی کا سچا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب آل محمد میں داخل ہیں۔ ہر مومن کے لیے دعا ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ علماء نو نہیں آئی تے تو ان کتنے سمجھ آنا؟ مکھی پہ مکھی مارتے چلے جاؤ، مارتے چلے جاؤ، تحقیق تم نے نہیں کرنی، سوچنا تم نے نہیں ہے، اتنے محدود معنی میں لیتے ہو۔ پھر حد ہو گئی ہے،
بیویوں کو نکالنا اور بیٹی اور نواسوں کو داخل کرنا، کیوں؟ انصاف کی ماں مر گئی ہے؟ آل نبی میں اور اہل بیت میں سب سے پہلے بیٹی شامل ہے یا بیویاں شامل ہیں؟ یہ جو 22ویں پارے میں اہل بیت کا ذکر ہے، خدا کے لیے کبھی پڑھا بھی کرو، قرآن بھی پڑھا کرو اور قرآن کے قریب آیا کرو۔ یہ 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ جو اہل بیت کا ذکر ہے، جسے آیت تطہیر کہتے ہو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور کر دے اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور پاک کر دے تم کو پاک کرنا۔ یہاں اہل بیت کا لفظ آیا ہے، کہا جاتا ہے اس سے مراد حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ خدا کے لیے گھروں میں جائیے گا، اٹھائیے گا کوئی ترجمہ، کسی عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں، شروع کریں 21ویں پارے کے آخر سے، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں پڑھ دیتا ہوں، یا ایھا النبی قل لازواجک، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ شاباش شاباش۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ میں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پہ آ گیا ہوں، اس آیت تطہیر سے پہلے آگے سنیے، یا نساء النبی، کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، آؤ آج اس کا بھی فیصلہ کریں کہ مقام کس عورت کا زیادہ ہے، قرآن نے کیا ذکر کیا ہے؟ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، دنیا کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے، اس کا پہلا صفحہ ہے، پڑھیے گا قرآن، بشرطے کہ تم متقی بنتی رہو۔ فلا تخضعن بالقول، دب کے بات نہ کیا کرو۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ کن کا ذکر ہو رہا ہے جی؟ زور سے بولو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہو گیا؟ اس سے اگلی آیت پڑھو، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، یہ بیوت جمع کس کی ہے؟ بیت کی، بیت کی۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن، اے میرے نبی کی بیویوں، جو قرآن تمہارے حجروں میں اور گھروں میں پڑھا جاتا ہے اس کو یاد رکھو۔ پھر کس کا ذکر شروع ہو گیا؟ بیویوں کا۔ کس کا ذکر شروع ہو گیا؟ بیویوں کا۔ شروع میں کس کا ذکر؟ بیویوں کا۔ اس سے بعد میں کس کا ذکر؟ بیویوں کا۔ تو پھر اس آیت میں کس کا ذکر ہونا تھا؟ درمیان میں پھر کسی اور کا ذکر ہو جانا تھا۔ تو یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کا پہلا مصداق میرے نبی کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں۔ میں اس سے قطعاً انکار نہیں کرتا کہ آپ کی بیٹیاں اہل بیت نہیں ہیں یا آپ کے نواسے اہل بیت نہیں ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے نواسے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اہل بیت کا پہلا مصداق کیوں نہیں لوگوں کی نظر اس طرف جاتی؟ کئی جگہوں پہ ہم بھی جلسوں میں گئے جاتے ہیں، آپ بھی اشتہار پڑھتے رہتے ہیں، عظمت صحابہ و اہل البیت، کانفرنس کا نام کیا ہے؟ عظمت صحابہ و، وہ جو لکھنے والے ہیں اہل بیت کا لفظ لکھ رہے ہیں،
ان کے ذہن میں کون مراد ہے؟ نہ جی نہ، وہ جو لکھنے والے ہیں نا عظمت صحابہ و اہل بیت، ان کے ذہن میں ہے خانوادہ علی، خاندان علی، یعنی صحابہ اور خاندان علی۔ کسی کے ذہن میں اہل بیت لکھتے ہوئے ازواج مطہرات کا تصور نہیں۔ یہ جب کارڈ لکھتے ہو شادیوں کے اور لکھتے ہو محمد اکبر صاحب بما اہل و عیال، اس تو کی مراد ہوگا؟ نہ نہ نہ، اس تو وہ لڑکی مراد ہوتی ہے جس نے کراچی پر نہ چھڈیا جی، وہ مراد ہوتی ہے۔ تم بھی لکھتے ہو فلاں آدمی بما اہل و عیال، اس تے بھی نہیں تو سمجھ آئی تے تواڈے کول کوئی پوچھے بھئی گھر آلیاں دا کی حال جے، بھی کون مراد ہوتا ہے؟ تے گھر والی کون ہوتا ہے؟ گھر والی دی گل آئی تو کوئی چپ کر گیا ہو یار۔ گھر والی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ گھر والی کون ہوتی ہے؟ اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ ہاں، چونکہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس لیے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ وہ کہتے ہیں سب پیچھے مؤنث کی ضمیریں ہیں، سب من کننا سب مؤنث کی ہیں، لیکن اس آیت میں ضمیر مذکر کی ہے، انکم یطہرکم، تو چونکہ ضمیر مذکر کی ہے لہذا یہاں سے عورتیں مراد نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا ایک اعتراض ہے، اور بظاہر آپ سنیں گے یہ اعتراض تو آپ کہیں گے یہاں بھائی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ عورتوں کا ذکر ہوتا تو ضمیر کون سی ہوتی؟ مؤنث کی ضمیر ہوتی، یہاں مذکر کی ضمیر ہے۔ میں ایک جگہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ ذرا اس کو دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سورۃ ہود ہے جی، آیت نمبر 72 ہے جی، 70 71 72 73 سورۃ ہود۔ چونکہ میری تقریر محفوظ ہو رہی ہے فیس بک پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ آیتیں آپ وہاں بھی سن سکتے ہیں۔ فرشتے آ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر بیٹے کی خوشخبری دینے، آئے انسانی لباس میں۔ کس لباس میں؟ انسانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، بچڑا ذبح کیا، بھونا تلا ان کے سامنے آ کے رکھا۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے کہ اس زمانے میں جس گھر کا نمک کھا لیتے تھے اسے نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ سوچا میرا نمک نہیں کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے دشمن ہوں۔ اب آپ کی جو بیوی تھی نا سارا، وہ بھی یہ ساری کاروائی چھپ کے پردے کے پیچھے سن رہی تھی۔ باہر بیٹھک تھی یا کوئی الگ جگہ تھی جہاں جبریل امین آئے انسانی لباس میں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا۔ اگر یہ پوچھتے نا تو وہ کہتے نہ ٹھنڈا نہ گرم، ہم فرشتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب مہمان آئے تو جس چیز کا وقت ہو بلا پوچھے وہ چیز پیش کر۔ چائے کا ٹائم ہے تو چائے پیش کر دیں، پانی کا تو پانی پیش کر دیں، کھانے کا تو کھانا پیش کر دیں۔ یہ نہ پوچھو روٹی کھاسو، یہ نہیں، یہ مہمان نوازی نہیں۔ اندر چلے گئے، تیاری کی، گوشت بن رہا ہے، بھونا جا رہا ہے، مہمان آئے، باہر بیٹھا ہے فرشتوں کا سردار، اور اندر ہے اس وقت کے انسانوں کا سردار۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اندر بیٹھا ہے، تیاری ہو رہی ہے کھانے پینے کی،
اندر ہے وہ جس کی نسل میں رب نے 4000 پیغمبر بھیجے، جد الانبیاء۔ باہر بیٹھے نوریوں کے سردار کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اندر بیٹھے ہوئے جد الانبیاء کو پتہ نہیں کہ جو مہمان آئے ہیں یہ کون ہیں۔ اور کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ ہے بھی زندہ، جزاک اللہ، ہے بھی زندہ۔ باہر والے کو اندر کے حالات کا پتہ نہیں، اور اندر والے کو باہر کے حالات کا پتہ نہیں۔ عالم الغیب ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اندر باہر کی کاروائی کا پتہ نہیں۔ اللہ نے ثابت کیا کہ عالم الغیب فرشتے اور نبی نہیں ہوتے، میری ذات ہوتی ہے۔ یہاں کہانیاں جوڑی گئی ہیں، ہم گھر سے چلتے ہیں تو بزرگوں کو پتہ ہوندا بھئی مرید آ رہا تے کی لے آ رہا ہے، پتہ ہوتا ہے ان کو۔ گھر سے چلتا ہے مرید تو ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں تو مردے جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں خیر خیریت، ٹھیک ٹھاک سا ہو، گھر خیریت سی ساری۔ یہ مردے ہیں جی، مردے۔ تم نے کہانیاں جوڑی جن کا کوئی ثبوت نہیں، تمہارے پاس کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، ہمارے پاس رب کا قرآن ہے، ہمارے پاس رب کا قرآن ہے۔ جھٹلاؤ اسے، جھٹلاؤ اسے کہ یہ سب ڈرامہ ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا انسانی لباس میں آنے والے انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، انہیں پتہ تھا۔ بولو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرے نا، تو فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم لوط کی قوم کی طرف جا رہے ہیں عذاب کا حکم لے کر، راستے میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ وامرأتہ قائمۃ، بیوی ابراہیم کی کھڑی تھی، اس کے یہاں اولاد کوئی نہیں، فضاحکت، وہ ہنس پڑی۔ جب ہم نے خوشخبری دی نا تو وہ ہنس پڑی۔ پہلے ڈری ہوئی تھی دشمن نہ ہو، پھر جب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے فرشتے ہیں، وہ بھی سامنے آ گئی۔ فبشرناہا باسحاق، ہم نے خوشخبری دی اس کو اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی۔ اے وے اصل خوشخبری، مزہ نہیں آ گیا یار؟ یعنی یہ بھی بتایا کہ پتر بھی ہوئے گا تے زندگیاں اعلیٰ بھی ہوئے گا، آگے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی، بیٹا بھی ہوگا پوتا بھی ہوگا۔ قالت، حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ کہنے لگی یا ویلتا اَلِدُ، کیا میں جنوں گی، وَأَنَا عَجُوزٌ، میں بڑھیا، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد بھی 90 سال عمر ہے، 90 سال، اولاد کوئی نہیں۔ پیغمبر کے گھر میں، او بولو تو صحیح یار، بولو تو صحیح، پیغمبر کے گھر میں اولاد کوئی نہیں، دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، المعروف بہی داتا گنج، جس کو آپ داتا گنج بخش جنہیں کہتے ہیں، انہاں 4 شادیاں کیتیاں، اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے بات سمجھائی، اولاد کے خزانے کسی کے پاس نہیں ہیں۔
ہاں کس کے پاس ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ مولا تیرا شکر ہے تو قرآن بھی بھیجیا سی، لیکن لوگ پڑھتے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے بیٹے بیٹیاں جوڑے ملا کے کس کے اختیار میں ہیں؟ کیا میں جنوں گی؟ میں بڑھیا وہذا بالی شیخا، اور میرا یہ خامن بوڑھا۔ خدا کے لیے غور کر رہے سارے حضرات میری طرف توجہ رکھیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صرف سارا ہے، نبی کی بیوی ہے، کوئی اولاد نہیں، بیٹا بیٹی داماد کوئی نہیں۔ تعجب کیا نا تو فرشتوں نے کہا اتعجبینا۔ اللہ کرے آپ عربی عبارت سمجھ کے سبحان اللہ کہیں، ترجمہ مجھے نہ کرنا پڑے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح میں نے اپنی بات کو ثابت کیا ہے کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تعجبینا من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے؟ رحمت اللہ و برکاتہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں علیکم اہل البیت، علیکم اہل البیت۔ کس کو کہا گیا؟ شاباش بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ پلے باندھو اسے۔ حضرت سارا ہے، اس پر اہل بیت کا اطلاق ہو رہا ہے۔ ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ مذکر کی، علیکم۔ جو ضمیر وہاں استعمال ہوئی یہاں بھی وہی ضمیر استعمال ہوئی، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم۔ یہ ضمیر اہل کی نسبت سے استعمال ہوتی ہے، ورنہ اہل بیت کا سب سے پہلا اطلاق میرے نبی کی ازواج پہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بات کو ہم نے کہاں سے شروع کیا اور بات کہاں نکل گئی۔ سمجھانا اصل میں یہ بات چاہتا تھا کہ جس طرح بندہ خود دعا کر سکتا ہے، اسی طرح بندہ دوسروں کو بھی کہہ سکتا ہے کہ تو میرے لیے کیا کر، بشرطے کہ وہ کیا ہو، زندہ، اس سے بھی کہہ سکتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس سے کہا جا رہا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی، اس کی رد نہیں ہوتی، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، التجا کی بیٹے کے حق میں، میرا بیٹا میری آل ہے، تو نے وعدہ کیا تھا میری آل کو بچائے گا، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ وہ آل نہیں ہے جس کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا، یہ وہ آل نہیں ہے جس کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، فلا تسألنی، بڑی جبار ذات ہے جی، بڑی زبردست ذات ہے جی، ذرا لہجہ تو دیکھیے، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس شے دا پتہ نہ ہوئے اس کے بارے میں سوال مت کیجئے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ اور نبی بھی وہ جس نے 950 سال اس کے نام پہ مار کھائی ہے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس شے دا پتہ نہ ہوئے نا اس کے بارے میں مجھ سے مت پوچھئے۔
انی آئزوں کا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کیا میں نہ کروں یار، چلو کچھ مانا لذت اور نرم کرتا ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، کہیں تیرا نام نبیوں کے رجسٹر سے کاٹ کے نادانوں میں نہ لکھ دیا جائے۔ جاہلین کا معنی میں نے کیا کر دیا؟ بڑا ہلکا معنی میں نے، نبوت کے منصب کو ذہن میں رکھ کے میں نے جب اللہ نے یہ کہا تو حضرت نوح جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سورۃ ہود ہے، فرق دیکھیے، اس کا لہجہ دیکھیے، وہ الہ ہے نا، وہ معبود ہے نا، اس کا لہجہ کیا تھا؟ فلا تسلنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اور یہ عابد ہے نا، یہ عبد ہے نا، یہ بندے ہیں نا، ان کا لہجہ دیکھیے، قالا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میرے مولا میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کے بارے میں پوچھوں جن چیزوں کے بارے میں مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو مولا میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ان کا لہجہ دیکھو اور اس کا لہجہ دیکھو۔ حضرت نوح کی پھر یہ التجا پوری ہوئی، یہ میں نے اس پر دلیل دی کہ جس سے دعا کی درخواست کروانی ہے، کسی مرشد، عالم، خطیب، کہیے حضرت میرے لیے دعا کرو، جائز ہے، لیکن یہ ذہن بنا کے نہیں کہ میری نہیں قبول ہوندی اور اس کی قبول لازماً قبول ہوتی ہے، نہ، دعا کی درخواست کیجیے، یہ جائز ہے۔ زندہ بزرگ ہے، مرشد ہے، پیر صاحب ہے، ولی اللہ ہے، امام ہے، خطیب ہے، ہمیں کتنے لوگ پرچیاں بھیجتے ہیں جی، دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، یہ جائز ہے، اس کا شریعت میں ثبوت ہے۔ میرے آقا خطبہ دے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی دروازے میں کھڑا ہو، اس نے کہا یا رسول اللہ بڑی قحط سالی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، حیوان جانور بھی مرتے ہیں، پلانے کے لیے پانی کو نہیں، تو یا رسول اللہ آپ بارش برسا دیں۔ شاباش شاباش، آپ بارش برسا دیں۔ میں نے فیس بک پہ ایک کلپ سنا، پتہ نہیں کوئی فیصل آباد کی سرکار ہے، ایک تو سرکاراں بڑیاں نے، فیصل آباد کی سرکار ہے کوئی، نام تو مجھے نہیں آ رہا ہے، وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی میں ایک محفل میں آیا تو بارش برسنے لگی، تو میں نے بارش برسنے والے فرشتوں کو حاضر ہو جاؤ، وہ آ گیا، میں نے دوسرے فرشتے تم بھی آؤ، بند کرو بارش، تو ان پتہ نہیں میرا جلسہ ہو رہا۔ واہ، آگے قوم پڑی پڑھائی، فرشتے بھی تو رب کے حکم کے بغیر پر نہیں ہلا سکتے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اس وقت تک نہیں اترتے جب تک تیرے رب کا حکم ہو۔ لیکن قرآن کے تو قریب ہی نہیں نہ آنا، قرآن نہیں، قصے، کہانیاں، جھوٹ، فریب،
اس صحابی نے میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ تساں بڑیاں طاقتاں آلے ہو، بارش برسا دیو۔ اس نے کہا جی کا سالی ہو گئی ہے، دعا کرو اللہ بارش برسا۔ اب یہ چھوٹا بڑے سے درخواست کر رہا ہے کہ آپ کیا کریں۔ میرے نبی نے دوران خطبہ دعا کے الفاظ دہرائے، اللہم اغثنا غیثا مغیثا، یا اللہ خوشگوار بارش عطا فرما۔ مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، بارش آتی تو پانی ٹپکنے لگتا تھا، نیچے قالین بھی کونی تھے، کنکریاں بچھی ہوئی تھی، سجدے بڑے پکے تھے۔ اور اب ایسا اتلے قالین چکے تو ہمارا پرانا قالین تھا تو کئی بندے کہتے جی گوڈے بھن چھڈے جی کوئی شے پاؤ تھلے۔ اب اس کے نیچے ایک اور قالین ہے، اس کے نیچے فوم ہے، تے سجدے اچ مزہ کوئی مزہ نہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کچی مسجد، چھت ٹپکتی ہے، صحابہ کہتے ہیں آقا دعا مانگ رہے ہیں، بارش برسی، چھت ٹپکی، آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے۔ پورا ہفتہ بارش برستی رہی۔ کتنا؟ دوسرے جمعے پہ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، راوی کو شک ہے، وہی بندہ یا کوئی اور بندہ، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہن بارشاں بند کر دیو۔ یا رسول اللہ اذانہ شروع کر دے بھی ہے، ساڈا وکھرا دین ہے نا، ہم نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، ہاں اذانیں شروع کرنا، اذانیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مردیاں راہ بند ہو گئے نے، ڈنگراں دے بنن دی جا کو نہیں رہی، ہر طرف پانی پانی ہے۔ میرے آقا نے دوران خطبہ کہا اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہم پر نہیں، ہم سے پھیر لے، جنگلوں پہ برسا، پہاڑوں پہ برسا، سمندروں پہ برسا، ہم سے پھیر لے۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرف انگلی پھرتی چلی جاتی ہے بادل چرتا چلا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے، کسی سے دعا کی درخواست کرنا کیا ہے؟ جائز۔ یہ موضوع ہے انشاءاللہ، وقت چونکہ قلیل ہوتا ہے، چلائیں گے اس موضوع کو، آپ ذرا جلدی آیا کریں۔ ہندوستان کی ہماری وہ بیٹی مسکان خان، اتنے گنڈوں میں یقیناً آپ بھی اتنے مخالفین میں گھر جائیں، اور جب میں گھر جاؤں کہیں، میں گھر جاؤں، مخالفین آ جائیں، ادھر سے گنڈے آ جائیں، تو میرے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگیں گی، آپ کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑنے لگیں گی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، یہ سارے مخالف ہیں، گنڈے ہیں۔ وہ صنف نازک ہے، اس کے چہرے پہ پریشانی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور اس نے جو پھر نعرہ لگایا مزہ ہی آ گیا، بازو لہرا لہرا کے لگایا اللہ اکبر۔ اساں نعرے مار دیاں جلسے اچ، ہمارے لوگ جلسے میں نعرہ تکبیر کہتے بڑا کوئی جہاد کیتا، یہ ہے اصل میں نعرہ یہ ہے یار۔ مخالفین کے جھرمٹ میں چاروں طرف سے وہ گھیر رہے ہیں،
خدا گواہ ہے بڑی مدت کے بعد کسی مسلم عورت نے حضرت سمیہ کی یاد تازہ کی ہے. بڑی مدت کے بعد حضرت سمیہ کو بھی اسی طرح گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور 2 جانوروں سے باندھ کے کہا گیا اب تیرے پاس وقت ہے واپس آ جا. جس طرح انہوں نے کہا نقاب اتار دے برقع اتار دے کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے حضرت سمیہ سے کہا اس نبی کا دامن چھوڑ دے. صنف نازک نے کہا فقز مان تکاز جو ہوندا جے کر لو. فقز مان تکاز کا کیا معنی ہے؟ جو ہوندا جے کر لو. اب کہتے ہو ان کا دامن چھوڑ دیں جب رب نے جنت کے دروازے کھول کے جنت کا نظارہ کروا دیا ہے. میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتی ہوں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتی. سلام ہے ہمارا اس بیٹی کو. ہندوستان تو دارالکفر ہے, پاکستان دارالاسلام ہے. یہ دارالاسلام ہے, وہ دارالکفر ہے. ہندوستان کی پوری زمین ہماری زمین کے ایک ٹکڑے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ کی نگاہوں میں. دارالکفر اور دارالاسلام کا کیا مقابلہ؟ دارالکفر میں رہ کے مزہ آیا نا. دارالکفر میں رہ کے ہماری بیٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آنا ہے لیکن احتجاج وہاں جاری ہے. سامنے دھکے دیے جا رہے ہیں, اٹھایا جا رہا ہے انہیں. کہاں مر گئی ہیں وہ آنٹیاں, وہ موم بتی مافیا, وہ جو ملالہ کے لیے روتے تھے, جنہیں عورتوں کے حقوق یاد آتے تھے. کہاں مر گئے ہو؟ کہاں مر گئی ہیں وہ آنٹیاں؟ میرا جسم میری مرضی. آج کہاں مر گئے ہو؟ بولو اور کہو ہماری اس بیٹی کا جسم پردہ کرنا اس کی مرضی. بولو نا اس کے حق میں. حقوق نسواں کے لیے, عورتوں کے حقوق کے لیے غیر مسلم ملکوں سے فنڈ لینے والے بدماشوں اور اسلام کے خلاف استعمال ہونے والے بدماشوں کہاں مر گئے ہو؟ حقوق نسواں کے لیے آواز اٹھاؤ نا, اٹھاؤ آواز حقوق نسواں کے لیے. میں ملالہ جیسی اربوں لڑکیوں کو مسکان کی جوتیوں کے قدموں پہ قربان, پاؤں پہ قربان کر. اس کے لیے تم نے آواز اٹھائی, اب تمہاری زبانیں بند ہو گئی ہیں. بولو نا کیوں حقوق غصب کیے جا رہے ہیں؟ ہندوستان کہتا ہے کہ میں سیکولر مملکت ہوں. سیکولر مملکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سیکولر مملکت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری مملکت میں ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی کیا ہوگی؟ آزادی ہو. یہ مطلب ہے سیکولر کا. پردہ ہمارے قرآن کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, عورت کا حق ہے. مزہ تو یہ تھا, مزہ تو یہ تھا کہ ہمارے خواتین کے, ہماری بچیوں کے سکول, ہماری بیٹیوں کے کالج اور ہماری بیٹیوں کی یونیورسٹیاں, تعلیمی درسگاہیں, ان میں چلو ہمیشہ کے لیے نہیں, کچھ دنوں کے لیے ہماری ساری بیٹیاں باپرد ہو کے کالجوں میں جاتی, اظہار یکجہتی تو کرتی نا مسکان کے ساتھ, دنیا کو بھی پتہ چلتا. اللہ انہیں توفیق دے. اللہ کرے ہندوستان کے جو مظلوم مسلمان ہیں جن کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آج درس قرآن 18 بلاک میں نہیں ہوگا, میں نے ایک سفر پہ جانا ہے.
ضروری جانا تھا، وہاں ختم بخاری ہے، تکمیل بخاری کے پروگرام میں. آج انشاءاللہ درس نہیں ہوگا. آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ پھر تسلسل کے ساتھ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے. دے جی اذان.